خدا کے لیے میری بات سننے کے بعد پیٹرول پمپوں کی طرف نہ بھاگ جائیے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, اور دوسری جگہ امریکہ کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے لابنگ فرم جو ہے اس کو ہائر کیا ہوا ہے. اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ مت کریں دنیا کے اندر. شہباز گل صاحب کو جناب آج جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا. شہباز گل صاحب نے اپنی قمیض اٹھا کے بھی دکھایا کہ جناب میرے پہ نا تشدد کیا گیا ہے. مجھ سے بار بار جو ہے وہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیں کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا؟ شہباز گل کو رگڑا دینے کا پروگرام ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج شہباز گل صاحب کے حوالے سے بڑا ہی ایک امپورٹنٹ دن تھا. 2 دن کا جو ان کا جسمانی ریمانڈ تھا وہ آج کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد انہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا. اس سلسلے میں کیا اپڈیٹس ہیں اور حکومتی سائڈ جو ہے وہ اب تک اس معاملے میں کہاں تک پہنچی ہے, یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے چند دیگر خبریں ذرا جلدی سے پہلے ڈسکس کر لیں. اکانومی کے حوالے سے 2 خبریں ہیں میرے پاس, اور ایک خبر تو یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالر اب تقریباً 210-212 روپے کے درمیان جو ہے وہ ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹر بینک کے اندر جو ہے وہ آج ڈالر مزید سستا ہوا ہے اور 215 روپے کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سو وہی سلسلہ جو ہے جو میں پہلے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ گراوٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو ایک تو یہ خبر ہے. دوسرا IMF کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے. پازیٹیو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے عجیب لگتا ہے کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں قرضے لینا جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہوتا اس کے اندر, لیکن پھر بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ IMF کی طرف سے لیٹر آف انٹینٹ جو ہے, یہ لیٹر آف انٹینٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ پاکستان کو موصول ہو چکا ہے, اور لیٹر آف انٹینٹ سے بیسکلی یہ ایک قدم اور قریب ہے کہ آپ کا جو IMF کا جو قرضہ ہے وہ اپروو ہو چکا ہے, اور اب پاکستان نے اس کے اوپر سائن کر کے وہ لیٹر آف انٹینٹ جو ہے واپس IMF کو بھجوانا ہے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ بورڈ جو ہے IMF کا جو بورڈ ہے وہ اس کی کنفرمیشن کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں. سو ناؤ وی کین سے دیٹ وی آر 1 اسٹیپ کلوزر کہ وہ IMF کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان کو مل جائے. تو مسلم لیگ نون تو اس وقت اس کے اوپر کافی خوش ہے, لیکن میرا بار بار یہ سوال ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے, IMF کا قرضہ آپ کو ملنے والا ہے, پیٹرول آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں $90 کے آس پاس ہیں, لیکن عوام کو ریلیف ملنا کب شروع ہوگا؟ عوام کے لیے جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے وہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا. آج بھی جو ہے وہ مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے جو ایک چیز مارکیٹ کے اندر اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہے, اور اب جو اگلی میں بات کرنے لگا ہوں خدا کے لیے میری بات سننے کے بعد پیٹرول پمپوں کی طرف نہ بھاگ جائیے, یہ میں پہلے سے آپ کو بتا دوں کیونکہ بھائی میں نے یہ رسک نہیں لینا. مارکیٹ کے اندر خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 15 تاریخ کو جب اس کو آئل پرائسز کو دوبارہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے. اب کتنی کمی آتی ہے نہیں آتی. کچھ جگہوں سے مجھے یہ بھی آواز آئی کہ شاید پیٹرول ابھی بھی مزید تھوڑا سا مہنگا ہو, ڈیزل کے اندر ڈراپ آ جائے. کچھ جگہوں سے یہ کہنا ہے کہ نہیں جی پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی. اگر ہوئیں تو یہ بہت اچھی خوشخبری ہے, لیکن دوبارہ پیٹرول نہیں بھروانا آپ نے جا کے. میں صرف آپ کو وہ بات شیئر کر رہا ہوں جو مارکیٹ کے اندر اس وقت چل رہی ہے. میں اس کے علاوہ اور آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا. تو اکانومی سے ریلیٹڈ تو یہ خبریں تھیں. اب ذرا سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. سیاسی معاملات میں جو ہے وہ ایک خبر تو یہ آئی ہے کہ چند ڈاکومنٹس جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں, جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امریکہ کے اندر ایک فرم کو ہائر کیا گیا ہے. 25,000 روپے تو بالکل بھی نہیں, $25,000 ماہانہ پر جو ہے وہ ایک کمپنی جو ہے اس کو ہائر کیا گیا ہے. عام طور پہ یہ بیسکلی کام کیا کرتی ہے, یہ پبلک ریلیشن کا کام کرتی ہے. اس سلسلے میں فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب یہ ایویں اس کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا اس نے بیٹھ کے کام کرنا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ میڈیا شیڈیا وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ صرف اتنا سا اس کا کام ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں اس کو ایکچولی 2 مختلف پرسپیکٹو سے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کی فرمز جو ہیں وہ میڈیا ہینڈلنگ تو کرتی ہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ لابینگ کا کام بھی کرتی ہیں. اور لابینگ جو ہے وہ ایک عام چیز ہے امریکہ کے اندر, یہ ایک عام سی چیز ہے, کوئی اتنی ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے. لیکن ہاں اوبیسلی لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ بھائی ایک جگہ امریکی غلامی نامنظور اور امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, اور دوسری جگہ امریکہ کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے لابینگ فرم جو ہے اس کو ہائر کیا ہوا ہے. تو لوگ اس کے اوپر ظاہری بات ہے تنقید تو کریں گے, لیکن میں ایکچولی اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے
کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے 3-3.5 مہینے جس قسم کا سٹانس لے کے رکھا ہوا تھا کہ عہدے نال بھی نہیں ملنا تو عہدے نال بھی نہیں ملنا، تو یہ غلامی وہ غلامی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ اب ذرا دماغ جو ہے وہ شاید ہوش میں آ رہا ہے واپس، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس ملک کی جو ریالٹی ہے، اس دنیا کی جو ریالٹی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. آپ کو یہ جو ویسٹرن پاورز ہوتی ہیں یا کوئی بھی پاورز ہوتی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا ماحول نہیں پیدا کرنا ہوتا. آپ نے ان کے ساتھ، ہاں آپ اپنی بات کے اوپر بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی باتیں کر دینا نا کہ یہ ہم نے یہ نہیں، اس سے ملنا نہیں ہے تو اس سے نہیں ملنا، سب کچھ آپ لوگ کرتے ہیں. آپ امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ان سے بیٹھ کے 36 گاڑیاں بھی لیتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ہی ان کے اوپر بیٹھ کے تنقید بھی کرتے ہیں. مجھے اس دوغلے پن کے اوپر مسئلہ ہے کہ کھل کے اپنی پوزیشن واضح کریں. اپنے جو سپورٹر ووٹر ہوتے ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہوئے اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جلسوں کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ مت بولیں. ان کو اصل صورتحال بتائیں کہ آپ ایکچولی کدھر کھڑے ہیں. میرے لیے کڑوا سچ زیادہ اہمیت رکھتا ہے ایک میٹھے جھوٹ سے. مجھے کڑوا سچ دے دیں کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے اوور آل بین الاقوامی پلیٹ فارم سے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں وہ سننا زیادہ پسند کروں گا اس کے بجائے کہ مجھے میٹھی گولی دی جائے. تو میٹھی گولیاں مت دیں. لابنگ فرم آپ نے ایک ہائر کی ہوئی ہے، اس کو آپ نے، اب آپ اس کو کہیں پی آر کے لیے، میڈیا کے لیے، واٹ ایور اٹ از، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. فرینکلی اسپیکنگ مجھے بالکل اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت سے لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب میں جو ہے وہ اس کے اوپر کہوں گا یہ کیوں کی ہے. ایبسولوٹلی نو پرابلم. کریں، بالکل کریں، اپنے تعلقات کو بہتر کریں، کیونکہ آپ بھی پاکستان کی ایک ریالٹی ہیں، آپ بھی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہیں، اور کل کو ہو سکتا ہے آپ حکمرانی میں آ جائیں. لوگ اگر آپ کو ووٹ دیں تو آپ حکمرانی میں آ جائیں. اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ مت کریں دنیا کے اندر کہ جناب ہم تو کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے. عمران خان صاحب کا یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے اس دنیا کے اندر کہ جناب اگر عمران خان حکومت میں آ گیا تو یہ اس سے بھی نہیں بات کرے گا تو اس سے بھی نہیں بات کرے گا. سب بات کرتے ہیں، سب کے سب بات کرتے ہیں. امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، یہ ریالٹیز ہیں اس دنیا کی. اور اگر کل کو عمران خان صاحب بھی حکومت میں آئیں گے تو ان کو کریں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے. تو یہ بہتر ہے، میرا خیال میں اچھی بات ہے کہ آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن بس برائے مہربانی جب جلسوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اور کل جس طرح عمران خان صاحب نے لاہور کے اندر بھی جلسہ کرنا ہے، تو اس میں میٹھی گولیاں مت کھلائیے گا، لوگوں سے جھوٹ مت بولیے گا. ایک جگہ بیٹھ کے میر جعفر میر صادق کی باتیں کرتے ہیں، دوسری جگہ بیٹھ کے آپ لوگ پرویز خٹک کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں. تو بات چیت کرنی پڑتی ہے، یہی طریقہ کار ہوتا ہے. مذاکرات کی میز کے اوپر ہی بیٹھ کے جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کا جو سٹانس ہے نا، میں اس سے نہیں، میں شہباز شریف سے بات نہیں کروں گا، آصف زرداری سے نہیں کروں گا. آپ آج نہیں کریں گے، کل کو آپ کو پھر بھی کرنی پڑے گی. پرویز الہی کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. ایک زمانے میں آپ ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. جب ضرورت پڑی تو اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ اپنی ہی وزارت اعلیٰ کی کرسی دینی پڑی. اور جس شخص نے آپ کو یہ تک کہہ دیا کہ جی اس کی نیپیاں بدلتی رہی ہیں، اسی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا، کیونکہ آپ نے ریالٹی چیک کیا. اور جب ریالٹی چیک کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر نعرے شارے وغیرہ سارے بوگس ہو جاتے ہیں، اس میں نکل جاتے ہیں سب کے سب. تو ریالٹی کے ساتھ چلیں، کو ایگزسٹنس کے ساتھ چلیں. یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، کو ایگزسٹنس، کہ ہاں میں بھی ہوں لیکن تم بھی ہو، ہم سب نے مل کے چلنا ہے. اب مجھے تم سے اختلاف ہے، تمہارا میرا اختلاف ضرور ہے، لیکن تم جو ہے وہ غدار نہیں ہو، تم ملک دشمن نہیں ہو. ایک تو ایک منٹ میں بیٹھ کے ہمارے یہاں نا ملک دشمنی یوں ایکٹیویٹ ہوتی ہے، بھائی جان یہ میری بات نہیں مان رہا، ملک دشمن ہے. ان چیزوں سے خدا کے لیے باہر نکلیے. آپ نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، مسلم لیگ نون نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، جے یو ایف اے نے بھی یہیں رہنا ہے. سب کو آپس میں کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ دوسری سائڈ کے اوپر بھی یہ کوئی سوچ ہے کہ جی عمران خان ختم ہو جائے، تحریک انصاف ختم ہو جائے، اس کی سیاست ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو ریالٹی چیک کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کے چلا کریں. آگے چلتے ہیں. آگے ایک اور خبر، اب ذرا شہباز گل صاحب کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیں، اس کے بعد ایک دو خبریں اور بھی ہیں اس کے علاوہ. شہباز گل صاحب کو جناب آج جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا. ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. اس مرتبہ مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس مرتبہ جب ان کو پیش کیا گیا تو فواد چودھری، علی اوان اور کنول شوذب، یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عدالت میں وہ بھی آئے شہباز گل صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے، وچ از اے گڈ جیسچر. شکر ہے کسی کو ہوش آئی کہ یار شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا ہی بندہ ہے. اور کچھ کارکنان بھی جو ہیں وہ وہاں پہ اس وقت آئے ہوئے تھے. لاسٹ ٹائم کی طرح نہیں ہوا تھا کہ بے یار و مددگاری ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو ہتھ کڑی لگا کے ان کو پیش کیا گیا، وچ واز اے ویری بیڈ سائٹ. مجھے بالکل بھی یہ بات کوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی. بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، میں پچھلے 2-3 دن سے جو میں نے ویڈیوز کی ہیں، میں اس کے اوپر لوگوں کے کامنٹ دیکھ رہا تھا. بہت سے لوگوں نے کہا اچھا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہونا چاہیے تھا. میں معذرت کے ساتھ میں دشمنیوں پہ بلیو نہیں کرتا.
ٹھیک ہے. جب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ کے ہٹا ہوں کہ جی کو ایگزسٹ کرنا سیکھیں, ایک ساتھ رہنا اکٹھا سیکھیں اختلاف کے باوجود بھی, تو شہباز گل آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو, لیکن ایک پولیٹیکل اینگل سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں یہ کوئی اچھے مناظر نہیں جا رہے. اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ شہباز گل صاحب نے عدالت کے اندر جو ہے وہ اپنی قمیض اٹھا کے بھی دکھایا کہ جناب میرے پہ نا تشدد کیا گیا ہے. اگر تو ایسا ہوا ہے تو یہ بھی افسوسناک بات ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میرا کوئی میڈیکل نہیں کروایا گیا, اور مجھ سے بار بار جو ہے وہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیں آپ کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا, تو اس قسم کے سوالات جو ہے ان سے کیے جا رہے تھے. جو پروسیکیوشن ہے حکومت کی, ان کی جانب سے جو ہے وہ مزید جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا, لیکن وہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا شہباز گل کے حوالے سے, اور ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا. لیکن جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی اس چیز کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, میری یہ رائے ہے کہ یہ بالکل بھی کوئی ڈھنگ کا طریقہ نہیں ہے, اور جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اینو رگڑا دینا ہے تو ٹکا کے رگڑا دینا ہے. مطلب یہ بیسکلی ایک ٹوٹل امپریشن اس سارے پروسیجر سے یہی افیکٹ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر میں نون لیگ کے کسی بندے سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بھی تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے. مطلب ہمارے یہاں بھی مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کے جو ہے وہ لوگ اندر گھس گئے, اور لوگوں کو خواجہ آصف بھائی نکلے سڑک سے اٹھا کے ان کو لے گئے. شاہد خاقان عباسی کو موٹر وے سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا, رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ اسی طرح گرفتار کیا گیا. تو اگر جب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم اس کو کیوں کریں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ہم اس وقت بھی اگر یہ سمجھتے تھے کہ وہ غلط ہو رہا ہے, تو ہم آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ویژولز جا رہے ہیں یہ کوئی اچھے ویژولز نہیں جا رہے. تو حکومت کی جانب سے بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ کہ اسی کیس سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ ان کے جو شہباز گل صاحب کے جو ڈرائیور تھے ان کی اہلیہ کی ضمانت آج ہو گئی ہے اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ بھی حکومت کے لیے کوئی زیادہ اچھے ویژولز نہیں تھے, بلکہ میرا خیال میں تو شاید میں نے اس کے اوپر کم بات کی ہے. وہ جو ان کی اس خاتون کی جو بیٹی تھی اس کے بار بار جو اس کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں, میرا خیال میں حکومت کے لیے شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر میں یہ لفظ استعمال کروں تو. کہ ایک چھوٹی سی 10 ماہ کی بچی جو ہے آپ اس کو اپنی ماں سے دور رکھ رہے ہیں, اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جی ہم نے ڈرائیور کو قابو کرنا ہے تو ہم نے اس کی بیوی کو نہیں چھوڑنا. یہ کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں ہے, یہ کسی قسم کے بھی ایک جمہوری رویہ نہیں ہے کہ آپ نے چونکہ شہباز گل کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ اس کی ڈرائیور کی اہلیہ کو بھی جو ہے اپنی 10 ماہ کی بچی سے جو ہے وہ الگ کر دیں. یہ کوئی زیادہ اچھے ویژولز نہیں جاتے. معذرت کے ساتھ میں کسی طور پہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اس پورے پروسیجر کے اندر میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ایم صرف یہی ہے کہ رگڑا دینا ہے, شہباز گل کو رگڑا دینے کا پروگرام ہے, جس کی وجہ سے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے جایا جا رہا ہے. جہاں تک کیسز کا تعلق ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک اور کیس بھی میں بتا دوں کہ اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کا 13 اگست کا جلسہ ہے جو کل انہوں نے ہاکی گراؤنڈ کے اندر منعقد کرنا ہے, اسے روکنے کے لیے عطا اللہ تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے. اور جب اس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی سماعت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے, اور اس کے اندر ظاہری بات ہے پلی یہ بھی لی جا رہی ہے کہ جی ایک ہاکی اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے چند رہنماؤں کی جانب سے جو ہے وہ عدالت کے اندر ایک اور بھی درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کو ہراساں کیا جانے کا پروگرام ہے. اور وہ یہ فیکٹ ہے کہ حکومت پنجاب نے بھی جو ہے تھوڑے سے اس قسم کے پلانز بنائے ہوئے ہیں, تو اسے روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک استدعا کی گئی ہے, ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اور اس سلسلے میں عدالت کی جانب سے جو ہے وہ یہ حکم آیا ہے کہ اگر تو ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے تو پھر کسی صورت بھی جو ہے وہ ان کو اس طرح ہراساں نہ کیا جائے. تو ایک خبر جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ تھی. اس کے علاوہ لندن کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ جو سینڈرز اکیڈمی ہے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جن کو رائل ملٹری اکیڈمی میں جو ہے ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کیا گیا ہے, اور ان کو یہ گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. اور جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 41 انٹرنیشنل کیڈٹس تھے 26 مختلف ممالک سے, جس میں سے 2 ماشاءاللہ پاکستانی کیڈٹس بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے. جو 2 کیڈٹس ہیں ان کا نام محمد عبد البابر اور کیڈٹ مشتبہ
جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے گئے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو ان کو جو ہے وہ یہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے اس کے اندر سینڈرس میں آرمی چیف کو جو ہے وہ یہ سلامی دی گئی ہے, وہ جو میرا خیال میں پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. تو کچھ چند ایسے کیسز ہیں جو ابھی مزید ڈسکس ہونا باقی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بھی لنڈن سے ہمارے پاس آ رہی ہے, لیکن ابھی میں اس کی مزید تفصیلات اس ویڈیو کے اندر شیئر نہیں کروں گا, اگلے ویڈیو کے اندر میں شیئر کروں گا, کیونکہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو ذرا ڈسکس کرنے کے قابل ہے. لنڈن سے آنے والی یہ ویڈیو ہے, اس کو ذرا تفصیل سے بیٹھ کے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس پہ آپ سے بات کریں گے. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.